الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. انشاءاللہ آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم پھر سے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر ایک الگ سے موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور جیسے آپ کو پتا ہے، آج کا موضوع جو ہے وہ شفاعت کا بیان. ہم قرآن میں بہت ساری آیتیں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھ کے ترجمہ وغیرہ ہم کلاسز میں لیتے ہیں، تو شفاعت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آج اس کو خاص کر کے سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے اس کے لیے تیاری کرنا شروع کی تو یہ بہت جو ہے نا وسیع موضوع ہے، یعنی اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اور بہت سارا جو ہے نا تو مواد ہے. تو ہم انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اگر نہ پورا ہوا ٹائم پر تو ہم اس کو پارٹ 1 کر لیں گے، اور پارٹ 2 انشاءاللہ پھر اگلی بار جب کبھی بھی موقع ملے گا تو کریں گے انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں شروع. یہ جو کتاب ہے میرے پاس، اور میں جس میں شفاعت کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے. تو انہوں نے جو ابتدا کی ہے وہ قیامت کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر 30ویں سپارے میں، 29ویں سپارے میں اور بھی بہت جگہ پہ قیامت کا اور آخرت کا منظر جو ہے وہ بتایا ہے ہم لوگوں کو. اور جس طریقے سے ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی جو ہے ہماری شرطوں میں سے ایک ہے کہ آخرت پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہمارا کلمہ ہے. اس میں 2 پارٹس ہے، توحید اور رسالت، اور ایک ہے آخرت. پورا قرآن جو ہے یہ 3 موضوع پر ہے. پورے قرآن کے جو ہے مرکزی مضمون یہ توحید، رسالت اور آخرت ہے. اور آخرت پہ ایمان اگر ہم نہیں رکھتے تو پھر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو آخرت کے بارے میں جو منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنے بس تھوڑے تھوڑے الفاظ میں پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس روز آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا. اصل میں یہ آیتوں کا ترجمہ ہے، مختلف جگہ سے قرآن سے لیا گیا ہے. میں صرف یہ ترجمہ پڑھتی ہوں، یہ سمجھ لیں کہ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے. پھر جو ہے حدیث کے بارے میں بھی آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی میں بتا دوں گی. تو جس روز آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، دیدے پتھرا جائیں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، چہرے خوف زدہ ہوں گے. یہ قرآن کی کچھ حصے میں سے یہ چیز بتائی گئی ہے. اور واقعی میں اگر ہم صحیح طریقے سے سوچتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو کیا ماحول ہوگا اور کس طریقے کی ہولناکی ہوگی. پھر حدیثوں سے ہم دیکھتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے نہ بعد میں ہوں گے. اس قدر نہ غصے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ. بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ. پھر کبار انبیاء کرام جو ہے اپنی اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے. پھر لوگ شفاعت کی تلاش میں نکلیں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے. اس کی ایک واقعی جو ہے بہت لمبی حدیث ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم اس کو میں سناؤں گی انشاءاللہ. ابھی تو اس میں سے جو ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہے، جو پوائنٹس بتائی جا رہی ہے، اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے لوگوں سے شفاعت کے لیے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. یہ بخاری اور مسلم کے حدیث کا مفہوم ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شاہد رسول، ہمارے مبشر رسول، ہمارے محسن رسول، ہمارے ہادی رسول، ہمارے شفیع رسول، ہمارے مشفع رسول، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع الانبیاء، صاحب کوثر، صاحب مقام محمود، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے انا لہا، آج میں ہی شفاعت کا اہل ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے جب تک اللہ چاہے گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں سے انہوں نے لیا ہے ترجمہ. پھر سجدے میں حمد و ثنا بیان کریں گے جب تک اللہ چاہے گا. بہت طویل سجدہ ہوگا وہ، اور حمد و ثنا وہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر حمد و ثنا اور جو کچھ اللہ چاہے گا وہ سب کچھ وہ پڑھ رہے ہوں گے اس میں سجدے میں. یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے. پھر جب اذن شفاعت ملے گا اللہ تعالیٰ، تب جب ان کو اذن دے گا، حکم دے گا شفاعت کرنے کا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. فالحمد للہ حمدن کثیرا طیبا، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا. پھر یہ کہتے ہیں کہ بس اے ایمان والو، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگوں، ذرا غور کرو اور سوچو. اس روز نجات کے لیے شفیع اور مشفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا اچھا ہے، یا خود ساختہ سفارشوں کی سفارش حاصل کرنا اچھا ہے؟ شفیع اور مشفع جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے معنی دیکھیں گے. لیکن انہوں نے ہمیں یہ ساری جو ہے نا منظر کھینچا آخرت کا اور قیامت کا، کہ کیا ہولناکی ہوگی اور کیسے ہوں گے. اور اس ہولناکی میں تمام کبار انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر، سارے جتنے انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سب جو ہے نا، سب انبیاء جو ہے نا اپنی اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے، اور لوگ ان کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کے لیے تو سب انکار کر دیں گے. اور سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اور جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے. تو اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد یہ جو ہے نا ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں خود ساختہ سفارشوں کی سفارش حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے کر لیا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں ملے، وہ ہماری شفاعت کرے. تو پھر یہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ تو ہم آگے دیکھتے ہیں اب کہ شفاعت کا معنی کیا ہے. شفاعت کا مصدر شفعن ہے. شفعن جو ہے نا، سورہ فجر میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ شفع اور وتر کی قسم کھاتے ہیں. اور شفع جو ہے نا، وتر کہتے ہیں، وتر جو ہے نا وہ کیا ہے، آڈ نمبرز کو کہتے ہیں، اور شفع جو ہے وہ ایون نمبرز کو کہتے ہیں، 2 4 6. قرآن سورہ فجر کی اس آیت میں شروع میں جو قسمیں کھائی ہے والفجر کے بعد، تو اس میں آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ شفع جو ہے نا والشفع والوتر. تو شفع جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جوڑنا، جفت بنانا، یعنی ایون نمبرز بنانا، 2 4 6 اس طرح 2، یعنی یہاں پر تو 2 ہے. پھر شفاعت کا مطلب ہے، اب یہ شفعن مصدر ہے، اسی سے نکلا ہے لفظ شفاعت. تو شفاعت کا مطلب ہے کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا، یا دوسرے لفظوں میں سفارش کرنا.
سفارش میں سفارش کرنے والا چونکہ حاجت مند کا جوڑ بن جاتا ہے، جوڑا بن جاتا ہے. یہ ایک جو ہے جس کو حاجت ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی سفارش کرنے والا ہے، یہ دو ہو جاتے ہیں، دونوں ایک جوڑی بن جاتے ہیں. تو اسی لیے اس لفظ جو ہے نا وہ ہے شفاعت. ٹھیک ہے، جوڑ بن جاتا ہے، اس لیے اسے عربی میں شفیعن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شفیعن یعنی شفاعت کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے، شفیعن کہتے ہیں. اور جس کے لیے سفارش کی جائے اسے مشفوعون، مفعولون کے وزن پہ آیا، مشفوعون کہتے ہیں کہ اس کی سفارش کی جاتی ہے. تو یہ شفیعون اور مشفوعون ایک جوڑا بن جاتا ہے. کہتے ہیں شرع میں یعنی کہ شریعت میں، اب یہ تو ہو گیا دنیا میں بھی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی کوئی کمزور ہے تو دوسرے کو بلا لیتا ہے اور کوئی اور جو ہے نا اس کی سفارش کر دیتے. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن شریعت میں شفاعت خاص کس کے لیے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شرع میں قیامت کے روز کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کسی فرشتہ، نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کو شفاعت کہتے ہیں. واپس ایک بار پڑھتی ہوں، آپ چاہیں تو لکھ لیں، نوٹ جو بناتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میں نا آڈینس میں بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ذہین بھی ہے، اور وہ لوگ نوٹس بناتے ہیں. تو انشاءاللہ شرع میں قیامت کے روز کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کسی فرشتہ، نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کو شفاعت کہتے ہیں. سفارش کی ابتدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی. قیامت میں ابتدا شفاعت کی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ابتدا کریں گے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے تھوڑا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی شفاعت کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سارے نبی منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنا شروع کریں گے نا. اللہ تعالیٰ اذن دیں گے اور وہ سجدہ میں گریں گے اور پھر اٹھیں گے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اٹھ جاؤ اور شفاعت کرو، تو وہ جو ابتدا ہوگی شفاعت کی، اور بھی بہت سے لوگ بعد میں نا شفاعت کریں گے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. لیکن شفاعت کی ابتدا جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخرت میں ہوگی. اچھا، اس شفاعت جو رسول اللہ کریں گے اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے بعد دیگر انبیاء، صلحاء اور اولیاء کی سفارشات شروع ہوگی. اچھا، شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. آج آپ لوگوں کو نا سارے کنفیوژنز دور کرنے ہیں. شفاعت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں. آخر میں آپ کو تھوڑا وقت دیا جائے گا سوال کرنے کے لیے. ابھی سے اگر ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو آپ نوٹ کر کے رکھیں. تو یہ دیکھ لیں کہ آج کے وقت میں یہ موضوع ختم نہیں ہوگا، یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ ہم پارٹ 2 بھی کریں گے. تو شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. عام طور پر شفاعت کا تصور یہ ہے، کیا غلط فہمی ہے ہمارے اندر، کیا ہمارا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم کسی صالح اور ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان سے بیعت کر لیں، ان سے نسبت کر لیں اور اسے راضی کر لیں، اس پیر کو یا اس ولی کو یا اس نیک آدمی کو راضی کر لیں دنیا میں، تو وہ قیامت کے روز ہماری سفارش کر کے ہمیں ضرور بخشوا لے گا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کی ہے. قرآن اور حدیث میں جو چیزیں ہیں اس سے وہ دور ہیں، ان کو وہ سمجھ نہیں آتی ہے. جو صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ غلط فہمی لوگوں کو ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں نا اس طرح سے عقیدے میں الجھے ہوئے ہیں. تو غور کیا جائے تو اس عقیدے کے نتیجے میں شفاعت کا امیدوار درج ذیل کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. اب یہ چھوٹی سی غلط فہمی نہیں ہے، یہ عقیدہ جس کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اس میں انہوں نے بتائی ہے وہ کس طریقے کے گناہ ہے.
नंबर 1 है, पहला है अल्लाह ताला के लिए दुनिया की मिसालें घड़ने लगता है। दुनियावी लोगों, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, इंसान है जो कमजोर है, जो हर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई नुक्स या ऐब नहीं है, उनके अंदर ऐब भी है, नुक्स भी है, कमजोर एक मखलूक है। वो क्या करते हैं, उनकी मिसालें अल्लाह ताला के लिए घड़ने लगते हैं। मसलन ये समझना कि दुनिया में अफसरान बाला तक रसाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वसीला ना हो, लिहाजा अल्लाह ताला तक रसाई के लिए भी वसीला जरूरी है। यहाँ पर दुनिया में जो लोगों के लिए एक मिसाल है ना, जैसे वो ऐसी मिसालें अल्लाह के लिए चश्मा कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर भी जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं, कोई बड़ा डॉक्टर है या कोई मिनिस्टर है या कहीं कोई बड़ा जज है या कोई कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर है, चेयरपर्सन है, अगर हमारी कोई हाजत है, हमें नौकरी चाहिए या हमें इलाज करवाना हो या हमें कोई केस में फंसे हुए हैं तो किसी जज के पास हमें जाकर मदद हासिल करनी हो, तो क्या होता है कि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। वो कहते हैं बड़े बड़े लोगों के पास हमें वसीला, इन्फ्लुएंस जरूरी है। तो वो समझते हैं कि अल्लाह ताला के लिए भी जो है ना, इंसान अल्लाह ताला के की तक रसाई के लिए भी वसीला जरूरी है, इस तरीके का इन्फ्लुएंस जरूरी है। ठीक है। और यूं इंसान अल्लाह ताला की सिफात और कुदरतों को इंसान की सिफात और कुदरत के बराबर समझकर अल्लाह की जनाब में गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। ठीक है ना। अब देखें, जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं ना, वो कभी बीमार भी पड़ते हैं, कभी छुट्टी भी करते हैं, कभी होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं, कभी मदद करने पर कादिर भी होते हैं, कभी मदद करने पर कादिर नहीं भी होते हैं, उनके कब्जे में कोई चीज नहीं होती। दूसरा, वो बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, कितनी सारी खराबियां उनके अंदर है। उनको तुम अल्लाह ताला के साथ जो है ना, उसको उसकी मिसालें देते हो। बहुत, मुझे खुद कितने लोगों ने मिसाल दी है कि आप हमें मना करते हैं, लेकिन दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है। तो हम ऐसे लोगों की मिसाल अल्लाह ताला के साथ चश्मा करते हैं जिसको किसी आंख ने देखा नहीं है। अल्लाह ताला के जैसा कोई शख्स नहीं है। अल्लाह ताला की सिफात को, अल्लाह ताला की शान को, अल्लाह ताला की अजमत को हम जरा सी भी गुस्ताखी नहीं कर सकते, उनको जान नहीं सकते। और हम ऐसी मिसालें देकर पूरा एक बड़ा अकीदा जो है ना, हाँ, तो खड़ा कर दिया गया है। तो अफसरान जो होते हैं वो तो हर ऐब उसमें, वो भी बीमार होते हैं, वो भी मरते हैं, वो उनको नींद आ जाती है, उनका लंच टाइम होता है तो वो मिलने नहीं लेते। कभी जाते हैं तो कहते हैं कि वो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, कभी कहते हैं उनका बच्चा बीमार है तो वो है नहीं। कहाँ वो अफसरान मिलने के लिए देते हैं, कहाँ तैयार है। लेकिन अल्लाह ताला की जात को आप देखें, अल्लाह ताला तो हमारा रब है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला हमारी हर चीज से वाकिफ है। अब वो अफसरान तो हमें जानते भी नहीं हमें क्या हाजत है और हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या वो है। अल्लाह ताला तो हमारी हर हाजत, हर प्रॉब्लम को जानता है। और अल्लाह ताला ने अपने से मिलने के लिए, रसाई पहुंचाने के लिए किसी का इन्फ्लुएंस रखा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कह दिया है कि 5 दिन में 5 दफा तुम्हें फर्ज है कि मेरे पास आओ और अपनी हाजत बताओ। कौन बंदा है दुनिया में जो ऐसा करता है? हम अल्लाह ताला की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा है दिन में 5 दफा फर्ज है कि तुम नमाज मुसल्ला बिछाओ, वजू करो, पाकि अल्लाह अकबर, मेरी किबरिया बयान करो और मुझसे तमाम जो है ना वो हाजतें, तुम्हारी दुआएं मांगो और मैं देता हूँ। और 5 दफा तो अल्लाह ताला ने अपने से रसाई करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करके रखा, रोजाना। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप जो है ना तकलीफ में हो, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे किसी हालत में है, खड़े नहीं रह सकते तो बैठ नहीं सकते हो तो लेटे हुए, नहीं तो इशारे से भी आपने मेरे साथ बातें करनी है, आपने मेरे साथ अपनी हाजत जो है ना रजू करनी है और मेरे पास दुआएं मांगनी है। अल्लाह ताला ने तो कोई वक्त ऐसा, अल्लाह ताला तो आयतल कुर्सी में कहता है कि अल्लाह ताला को तो ना नींद आती है और ना ऊँग आती है। अल्लाह ताला का तो ऐसा कभी नहीं है कि अल्लाह ताला बिजी है, हमसे बात नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी कोई भी वक्त नहीं है, कभी सोते भी नहीं, ऊँग भी नहीं आती है। ना वो अपनी ये जमीन और आसमान की सारी बादशाहत को संभालते हुए थकते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ ले। और उसको हम ना, ये देखिए शफात का जो हम करते हैं कि ऐसे लोगों से हम फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला की के पास बख्शिश मांगने के लिए हमें इंसानों के पास वाबस्ता होना है, उनके साथ निस्बत करनी है। अल्लाह ताला के साथ रसाई हमारी हो नहीं सकती है। कितना बड़ा जो है ना इल्जाम और कितना बड़ा झूठ गढ़ा हुआ है लोग। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है, ये कबीरा गुनाह हो गया। नंबर 2 क्या है? शफात का उम्मीदवार
خود یہ طے کر لیتا ہے. اب دوسری اس کی کیا غلطی ہے کہ جو شفاعت کا امیدوار ہے، یعنی وہ لوگوں سے دوسروں کے پاس اللہ کے علاوہ کی، رسول اللہ کی شفاعت کے علاوہ کیا دوسرے، تو وہ کیا کرتے ہیں، خود یہ طے کر لیتا ہے کہ فلاں بزرگ یا ولی اللہ شفاعت کے منصب پر اس کو، کہ اللہ یا ولی اللہ، فلاں بزرگ یا ولی اللہ شفاعت کے منصب پر فائز ہے. حالانکہ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہ شفاعت کا اذن کسے ملے گا اور کسے نہیں ملے گا. کہیں کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی کی طرف سے بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے پاس سفارش کریں گے. وہ خود ہی کر لیتے ہیں، خود ہی بولتے ہیں کہ یہ نیک بندہ تھا، وہ خود ہی جو ہے نا اپنی طرف سے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ نسبت شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ دیا نہیں ہے. پھر آگے ہے یہ دوسرا غلط ہے، غلطی ہے ان کی. تیسری، شفاعت کا امیدوار بخشش اور مغفرت کے لیے اپنے خود ساختہ شفیع پر ویسا ہی توکل کرنے لگتا ہے جیسا توکل اللہ پر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. جب ہم دیکھیں ہم انسان ہیں، اگر ہم ایک طرف جھکیں گے تو لا محالہ دوسری طرف سے ہم دور ہوتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو سیدھا کرو، انگلیوں کو سیدھا کرو، آپ دیکھ لو، اگر آپ اپنے ہاتھ کو دائیں طرف جھکاتے ہیں تو بائیں طرف سے وہ دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اپنے ہاتھ کو ٹیبل پر رکھ کر جیسے پنجہ لڑاتے ہیں نا ویسے کریں، تو اگر ہم اس طرف بائیں طرف جھکاتے اپنے ہاتھ کو تو دائیں طرف سے وہ دور ہو جاتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اگر ہم ایک طرف جھکیں گے، اگر کسی ولی کی طرف یا خود ساختہ شفیع کی طرف اس کے اوپر توکل کریں گے تو لا محالہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، سارا تکیہ نا اس ولی کے اوپر لگ جاتا ہے. پھر ہے نمبر 4، یہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. نمبر 4، نماز، روزہ، تلاوت، تہجد، صدقہ اور خیرات وغیرہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے نام کی نظر، نیاز اور چڑھاوے منتیں مان کر اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی قبر پر چراغاں کرنے، پھولوں کی چادریں چڑھانے، عرس لگانے، دھاگے باندھنے، غسل دینے، مجاوری کرنے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے راضی کر کے یقیناً وہ اس کی سفارش کا مستحق ہو جائے گا. بہت بڑی غلطی ہے یہ. پھر نمبر 5، شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کو جب آخرت میں اپنا کارساز تسلیم کر لیتا ہے تو پھر دنیاوی معاملات میں بھی اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. اور یہی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے تو ہمارے پیر سے جو ہے نا پوچھنا پڑے گا، اور وہاں پر جا کر جو ہے نا سوال کرنا پڑے گا، وہاں سے ہمیں جواب منگوانا پڑے گا. اب کوئی روزی، اگر کوئی بزنس کھولنا ہے، کہیں گھر لینا ہے، تو یہ سارے یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور یوں دنیا میں بھی مصائب اور مشکلات میں اسے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگتا ہے، اور ویسی ہی دعا اور فریاد اپنے خود ساختہ شفیع سے کرنے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے رشتہ داروں کو، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ہیں آپ، خیریت ہے، کیا حال ہے، ہاں اللہ کی مہربانی ہے، اور میرے اوپر میرے اس پیر کا نام لیا، اس کی مہربانی ہے، اللہ کی بھی مہربانی، اللہ کی مہربانی اور ان کی بھی مہربانی سے میں بہت خیریت سے ہوں. تو یہ ہو جاتا ہے، یہ یقینی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی ہے. اور یہ کیا ہے، یہ شرک ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہو جاتا ہے. اسے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگتا ہے، اور ویسی ہی دعا اور فریاد اپنے خود ساختہ شفیع سے کرنے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. مثلاً یا علی مدد، یا فلانا مدد، یا شیخ، اس طرح سے وہ کرنے لگتا ہے. تو پھر یہ کیا چیز ہے، یہ بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دیا. پھر ہے نمبر 6، آخرت میں اپنے خود ساختہ شفیع اور سفارشی کو دنیا میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرنے کے بعد اس کی ناراضگی سے اسی طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنا چاہیے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ نیاز وغیرہ مت کرو، شرک ہے، تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پیر کی جو ہے نا بے ادبی کر دی ہے اور آپ کو عذاب ہوگا، اگر ہم نے یہ نظریں اس طرح سے نہیں کیا ان کے ساتھ تو ہم پر بھی عذاب ہوگا.
تو یہ اس طرح اللہ سے ڈرنے کے بجائے ان کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا ان کو فکر نہیں ہے، ان کی ناراضگی سے نہ بچنے کا وہ سارے ہیلے کرتے ہیں۔ اپنے شفیع اور سفارش سے اسی طرح ڈرنے لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ما ورائے اسباب کسی کا خوف اور ڈر بھی عبادت میں شامل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ ما ورائے اسباب یعنی ڈر اور خوف جو ہے، اگر دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو ہے نا شیر آ کر کھڑا ہے، تو وہ شیر سے ڈرنا وہ اسباب کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شیر ہے نا ابھی جھپٹ پڑے گا، ہمیں زخمی کر دے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا، وہ ڈر جو ہے نا وہ جائز ہے، وہ بشری لحاظ سے ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسباب کے بغیر کسی اور سے ڈرنا، یہ کوئی اسباب نہیں تھا کہ میں میں نظریں نہیں چڑھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا تو وہ فلاں پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر وہ نا عذاب میرے اوپر آئے گا، یہ ڈر اور خوف یعنی ما ورائے اسباب۔ اگر کوئی دشمن سامنے آ گیا، اس نے جو ہے نا پستول تاک دی ہمارے اوپر جو ہے نا کر لیا، فائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں واقعی میں اسے ڈر کر خوف کر کے اندر گھر میں جانا چاہیے، اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنی چاہیے۔ تو اس طریقے کا خوف کہ وہ جائز ہے، لیکن ما ورائے اسباب کسی کا خوف اور ڈر بھی عبادت میں شامل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، تو ہم وہ جو ہے نا عبادت کرتے ہیں ہم اس کی۔ تو یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ان کو ہم دے رہے ہیں۔ نمبر 7، جو عظمت اور کبریائی اور جلال اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے، وہی عظمت، کبریائی اور جلال شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے محسوس کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی عظمت، وہی کبریائی۔ ابھی دیکھا تھا میں نے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے گروپ میں آیا تھا، ارے وہ تو بادشاہت کرتے روحوں پر، ان کی بادشاہت تو انسان کے روحوں پر چلتی ہے۔ ارے کوئی بھی بابا، کوئی بھی انسان کسی انسان کے روح پر، ایک انسان کے روح پر بھی بادشاہت نہیں کر سکتا۔ اس کو کس نے طاقت دی ہے انسانوں کی روح، تمام انسانوں کی روحوں پر بادشاہت کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے بنائے روحوں کو؟ کس نے بنایا ہے؟ اور روحوں کی غذا کس نے فراہم کی ہے؟ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اور مرے گا انسان تو روحوں کے ساتھ معاملہ کون کرے گا؟ کون ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا جب وہ بچہ ہوتا ہے تو روح پھونکنے کے لیے کون بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو۔ اور مرنے کے وقت کون بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو۔ تو فلاں پیر جو ہے نا روحوں پر بادشاہت کر رہے ہیں۔ بادشاہت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ انسانوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، انسانوں کو جو ہے نا جہنمی بنا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اس طریقے کی عظمت، کبریائی اور جلال اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے، وہی عظمت، کبریائی اور جلال شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے محسوس کرنے لگتا ہے۔ نمبر 8، جس طرح انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم اور لطف و احسان کا محتاج رہنا چاہیے، مشفوع اسی طرح اپنے آپ کو خود ساختہ شفیع کی نظر کرم اور لطف و احسان کا محتاج سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان کی نظر کرم ہوگی تو میرا کاروبار چلے گا، ان کی نظر کرم ہوگی تو میرے بچوں کا جو ہے نا وہ نصیب اچھے ہوں گے، اور ان کا احسان ہوگا تو مطلب ہر چیز میں وہ سمجھتا ہے کہ ان کی نظر کرم ہوگی۔ تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، بڑی بڑی نظمیں لکھی جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا تو غزلیں لکھی جاتی ہے۔ یوٹیوب پہ آپ اکثر ویڈیوز دیکھیں گے، تم سے نسبت نہ ہوتی تو میں کہاں چلا جاتا، میرا کیا حال ہوتا، تمہاری نظر کرم نہیں ہوتی تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں بھٹکتے رہیں گے، کیا 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 فضولیات جو ہے نا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا تو اصل میں شفاعت کا اصل مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے، معنی پتہ نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ہے کہ نمبر 9 ہے، خود ساختہ شفیع کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے متصف کرنے کے بعد انسان اسے اللہ تعالیٰ کی جگہ اپنے سارے معاملات کا کار مختار سمجھنے بھی لگتا ہے، کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا اس طرف رجوع کرنا، میرا یہ معاملہ ہوگا، ان کی نظر ہوگی تو ہوگا، یہ ساری چیزیں اپنے سارے کام کاج کا نا مختار یعنی اختیار جو ہے نا وہ ان کو دے دیتا ہے۔ پھر ہے نمبر 10، اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ اور بے خوف ہونے کے بعد عملی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ تمام ناجائز اور حرام کام مثلا رشوت، سود، جوا، شراب، زنا، غصب، دھوکہ اور فریب وغیرہ کرنے کے بعد سال بھر میں ایک بار حضرت صاحب کے آستانے عالیہ پر اگر جو ہے نا نذرانہ پیش کر دینے سے
گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سارے کام سارے بگڑے جو کام جو بن جائیں گے. ان کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ ساری اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سالانہ سال کے وہاں پر جا کر عروس منا لینا اور سب کچھ نذرانے پیش کر دینا. تو اب جو ہے غور فرمائیے، عقیدہ شفاعت کا غلط تصور قدم قدم پر آدمی کے لیے کس طرح شرک اکبر اور گمراہی کے دروازے کھول دیتا ہے اور انسان بے دھڑک اس راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے. شفاعت کا یہی وہ تصور ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار خبردار کیا ہے کہ قیامت کے روز ایسی شفاعت ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی. کچھ آیاتیں ہیں، دیکھیں کچھ سورہ بقرہ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش فائدہ دے گی، نہ ہی کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی یہ لوگ مدد کیے جائیں گے. صاف اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں ہے یہ شفاعت کا لفظ. لا تنفعها شفاعت، کسی نفس کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی. پھر ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ ان کو جو ہے نا نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے، لا ينفعهم، اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے شفعاء ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے عند اللہ. یہ آیت نمبر سورہ یونس کی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتا اور نہ فائدہ، اور ساتھ میں کہتے بھی ہیں ان کی عبادت بھی کرتے، کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہے، شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. پھر ہے آیت نمبر سورہ زمر آیت نمبر 44 اور 43، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا